علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ایک دوسرے انداز میں بات کہی ہے کہ علم اس طریقے سے ہو کہ آپ امام بن جائیں، مقتدی نہیں۔ آپ مہاراشٹر یا پورے ہندوستان کی جتنی سلیبس کی کتابیں اسپیشلی سائنس سبجیکٹ کی ہیں، آپ سارے اسٹیٹ کی سائنس کتابوں کے مؤلف یا مصنف کو دیکھیں کہ اس میں کتنے % مسلمان ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب سلیبس میں داخل ہو۔ جب دعویٰ ہوتا ہے نمبر جتانے کا تو ہم کہتے ہیں بھائی 21% ہیں، تو اس 21% میں وہاں بھی شامل ہونا چاہیے جہاں پر آپ کا سلیبس چل رہا ہے۔ وہاں پہ تو ہم 0 میں جا رہے ہیں اور یہ دعویٰ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مادی قوت پر کنٹرول سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو زمین میں خزانے رکھے ہیں ان خزانے پر استعمال کرنے کے لیے ہمارے اندر خود قوت موجود ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، علم میں ایک بہت بڑے مفکر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کہا تھا بہت پہلے کہ تمہارا نصاب بڑا پیارا ہے لیکن یہ نصاب امامت کی پوسٹ تک نہیں پہنچا رہا ہے، مقتدی رکھے گا، امام بننے کی صلاحیت اس نصاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے یہی بات کہی ہے اپنی کتاب مسلمانوں کے عروج و زوال میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علم اتنا ہو کہ اگر ہم لکھ دیں تو سب سے بڑا جو تنقید کرنے والا ہے وہ بھی اس کے اوپر انگلی نہ رکھ سکے۔ یہ کیفیت ہماری نہیں ہے۔ ہم مقتدی بننے کی، وہ بھی مقتدی کا بہت چھوٹا سا حصہ، بہت چھوٹا سا فیصد ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یہ دونوں قوتیں جب تک کسی کے پاس نہیں ہوں گی تب تک وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ مولانا پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ہماری قربانیاں، یہ سب کہاں جائیں گی؟ اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ان سب کا بدلہ ملنا کہاں ہے؟ آخرت میں۔ ان سب کا بدلہ ملنا کہاں ہے؟ آخرت میں، ایک بات۔ دوسری چیز، جو ہمارے مفکرین ہیں، ہم لوگ تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، جو مفکرین ہیں بڑے بڑے، پچھلے 700 800 900 سال کے درمیان میں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، ان لوگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اخلاقی قوت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اکیلے آپ کو اقتدار کی کرسی تک پہنچا دے۔ پھر سے غور سے تم لے اس جملے کو۔ اخلاقی قوت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو اکیلے اقتدار کی کرسی تک اور وہ بھی با اختیار پہنچا دے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ رب نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، غیر مسلم ہے، ایک طالب علم مسلمان ہے۔ غیر مسلم محنت کر رہا ہے اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں لہذا میتھ میں تو ہمارے ہی نمبر 100 آنے۔ بیوقوفی کی بات آپ کر رہے ہیں۔ وہ اس نے سسٹم کو فالو کیا ہے کہ جس سے 100 نمبر حاصل کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو 100 نمبر مل جائے گا اور غیر مسلم کو 100 نمبر نہیں ملے گا۔ نہیں، جو سسٹم کو فالو کرے گا اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ سبب اور اسباب پر چلتی ہے۔ اسباب آپ اختیار کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، بھلے ہی وہ اسباب کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مقصد بڑا برا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ وہ کامیاب۔ ایک کسان ہے مثال کے طور پر، کھیتی کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان کسان ہے، جا کر مسلح بچھا کر کھیت میں نماز پڑھ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہل چلانا چاہیے، وقت پر بیج ڈالنا چاہیے، یہ اپنا تسبیح پڑھ رہے ہیں اور مسلح کھیت میں جا کر، اس سے کھیت میں نہ دھان پیدا ہونا ہے نہ چاول پیدا ہونا ہے، بلکہ آپ کو وہ رب کے سسٹم میں آنا پڑے گا۔ ہر چیز کے لیے اس نے قانون رکھا ہے۔ طالب علم کے لیے ایک قانون ہے، اقتدار کے لیے ایک قانون ہے، ساری چیزوں کے لیے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ وہ جب تک سسٹم آپ فالو نہیں کریں گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ تو اخلاقی قوت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آپ کو اقتدار کی کرسی تک پہنچا دے، لیکن مادی طاقت میں یہ دم ہے کہ ایک آدمی کے اندر اخلاقی قوت کچھ بھی نہ ہو، صرف مادی قوت ہو، اور سامنے، پھر سے سنیں اس جملے کو، مادی قوت موجود ہے اس کے اندر لیکن سامنے والے کے اندر نہ اخلاقی قوت ہے اور مادی قوت بھی اس سے کم ہے، تو وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے فرعون ہو، وہ چاہے حامان ہو، پروردگار عالم اس کے ہینڈ اوور چابی کر دے گا، کیونکہ سامنے کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو کہا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم اعراض کر گئے
تو تمہاری جگہ ہم ایک ایسی قوم کھڑی کر دیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گی چال چلن میں، کیونکہ اس کو اپنی باغ کی نگرانی مقصود ہے، وہ ہر حال میں اپنی باغ کی نگرانی ضرور کرائے گا۔ لہذا مادی قوت میں یہ طاقت ہے کہ اکیلے چلی جائے۔ تیسری بات، اگر کسی کے اندر اخلاقی قوت بھی موجود ہے، مسلمان ہے، مادی قوت بھی ہے، لیکن سامنے والے کے مقابلے میں 50% مادی قوت کم ہے، تو بھی اب اخلاقی قوت اپنی بادی مار لے جائے گی۔ پھر سے غور سے سن لیں، ایک آدمی کے پاس مادی قوت ہے لیکن سامنے کے مقابلے میں 50% کم ہے، لیکن اخلاقی قوت موجود ہے، مسلمان ہے، پکا ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا یہ اسلام 50% مادی قوت کو کور کر لے گا۔ قرآن مجید نے اسی کی مثال دی۔ قرآن نے کہا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، کہ اگر تم میں 100 لوگ بھی صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو پتہ چلا رب نے جو ٹارگٹ دیا ہے وہ 50%، ان کے پاس 50 ٹینک ہیں، آپ کے پاس 25 بھی ہوں گے تو آپ ٹارگٹ پا لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاقی قوت ہمارے نزدیک موجود ہے۔ تو اگر کسی کے دماغ میں یہ کنفیوژن آ رہا تھا تو وہ اس کو کلیئر کرے۔ 3 باتیں میں نے بتائی آپ کے سامنے کہ اخلاقی قوت تنہا کبھی بھی جو ہے وہ عزت حاصل نہیں کر سکتی، مادی قوت تنہا اقتدار حاصل کر سکتی ہے، لیکن اگر اخلاقی قوت موجود ہو اور مادی قوت میں ہم 50% کم بھی ہوں سامنے کے مقابلے میں، تو پھر اخلاقی قوت جیت جائے گی اور پروردگار عالم اس کے ہاتھ میں عزت کی چابی عطا فرما دے گا۔ یہ دوسری بات تھی میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ ایک بیچ میں بطور جملے معترضہ کے بریکٹ کی بات جسے آپ کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، سوال یہ ہے کہ ہم کو عزت ملی تھی، سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم جب کبھی ڈائننگ ہال میں باتیں کرتے ہیں نا تو یہی تو کرتے ہیں کہ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے فلاں کابر نے یہ تیر مارا۔ بھئی وہ ساری تیریں مر چکی ہیں، اب بتائیے آپ تیر کتنا مار رہے ہیں؟ باپ دادا کی بات چھوڑ کر کے آپ ذاتی طور پر آ جائیے کہ ہم کیا ہیں۔ اور یہ جو مسلمان کا رونا ہے نا کہ صاحب ہندوستان میں ہے، بڑا تعصب ہے، ہم اس کے قطعی قائل نہیں ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹاپ کی جگہ آج بھی خالی ہے۔ اتنا اونچا اٹھو کہ کوئی ہلا ہی نہیں سکے، ٹاپ کی جگہ آج بھی خالی ہے۔ کتنے IAS آفیسر آپ کے آ جاتے ہیں؟ کس نے منع کر رکھا ہے؟ کس نے پڑھنے سے روک رکھا ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ آپ اس میں ٹاپ پہ نہ آئیے؟ کسی نے نہیں روکا، نہ آپ کی نماز نے روکا ہے، نہ کسی مولوی نے روکا ہے۔ بکیا تو آپ مولوی پر الزام لگا دیتے ہیں کہ مولوی بڑے بدماش ہیں، اس میں تو کسی نے نہیں روکا ہے۔ پھر آخر سوال یہ ہے کہ ٹاپ کی جگہ پہ کیوں نہیں پہنچا جا رہا ہے؟ تو عزت کے بعد جو ذلت ملی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں، کیونکہ ایک زمانہ ہمارا عزت والا گزرا ہے، دنیا جانتی ہے۔ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہماری تقریر کا ایک بڑا حصہ ادھر چلا جائے گا، آلریڈی ہم 25 منٹ بول چکے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو عزت کے بعد ذلت ملی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک منطقی نتیجہ میں نے نکالا ہے اور آپ بھی اسے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب عزت کی وجہ اخلاقی قوت ہے اور مادی قوت کا حصول ہے تو پتہ چلا یہ دونوں قوتیں ختم ہوئی ہوں گی تو ہم کو بے عزتی مل جائے گی۔ منطقی نتیجہ ہے۔ اخلاقی قوت یہاں تک گری ہوئی ہے، آپ کو بتاتا ہوں، میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں وہاں دبئی میں کہ روزانہ مجھے بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے، اور بارڈر میں 50 60 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ گاڑی کے پیچھے لکھا ہے لا تنسا ذکر اللہ، یعنی پتہ چلا بندہ نیک ہے، اس میں تصویر نہیں لگائی ہے کسی عورت کی، اس نے لکھا ہے لا تنسا ذکر اللہ، یعنی پیچھے والا کہ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھو، بھولو نہیں۔ وہ آدمی آتا ہے لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے 10 گاڑی کو کاٹ کر کے آگے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور لکھ کیا رکھا ہے لا تنسا ذکر اللہ۔